سلامت رہو جناب، آپ سلامت رہے. آج پیرا بشا جی لگ رہا ہوں پھر شروع کرنا پڑنا کیونکہ سب تو پہلے میں تسی آنے انہیں تھوڑی جی ولایت تو سنا دے. صلوات و آواز بلند پڑے گا آل محمد کی ذات پر. مقابلے علی کے ساتھ، اور ایسے نہیں تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کے ان جملوں کو سن کر لوگ اپنے بچوں کو لیتے تھے، ان گزرگاہوں پہ چلے جاتے تھے، ان راستوں پہ چلے جاتے تھے جہاں سے امیر المومنین نے، امام المتقین نے، علی ولی اللہ مولا نے، مولود کعبہ نے، حسنین کے بابا نے گزرنا ہوتا تھا. وقت اٹھا کر لے جاتے تھے اور علی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے تھے بیٹا بتا میں یمر لو یہ کون گزر رہا ہے. اگر بچہ مسکراتا تھا تو اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اس کی ماں کو مبارک دیتا تھا کہ تمہیں مبارک ہو تیرا بچہ حلالی ہے. اور اگر بچہ منہ پھینکتا تھا بچے کو روک کے بیوی کو آتے کہتا تھا چلی جا، ارے جسے علی کی پہچان نہیں بچہ کہاں سے لے آئی ہے. ٹی وی پہ شو دیکھا ہوگا آپ نے، آج بھی سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اس مولوی صاحب کا چہرہ. وہ جو علی کے ذکر علی فضائل علی پڑھے جا رہے تھے اس کو چہرہ بگڑ رہا تھا. پتہ نہ چل گیا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں. جو ذکر علی بتائیں گے میں مقصر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور میں خالی میں بھی لعنت کرتا ہوں. کسی نے جملہ کہا تھا بڑا پیارا، امیر المومنین کوفے میں ہے، علی کی خدمت میں لوگ آتے ہیں، جناب قمر مولا آپ سے ملنے آئے کچھ لوگ. علی فرماتے پوچھو جا کے کون ہے. باہر دیکھیں گئے جرا کے جناب قمر نے پوچھا کون ہو. انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. جو کہوں گا میں آپ کی کس سے ملنا؟ رب سے. مولا علی کے پاس آ کے جناب قمر نے جملہ کہا. مولا وہ کہہ رہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. علی فرماتے ہیں انہیں کہو میں رب نہیں، میں رب کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں اس کا. انہوں نے پھر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے رب سے ملنا. پھر مولا وہ باز نہیں آ رہے. جب کہا نا باز نہیں آتے علی فرماتے چلو لے کر گئے. فرمایا یاد رکھو تمہارے پاس کیا دلیل ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل ایک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالے مغرب میں غروب کرے. اگر تو خدا ہے تو تم مغرب سے نکال. تو مغرب سے اس نے تو نہیں نکالا، علی تو نے نکالا تھا. اس لیے تو ہمارا رب ہے، تو نے مغرب سے نکالا تھا. علی فرماتے یاد کرو یاد رکھو ارے جب میں مغرب سے سورج نکال رہا تھا سورج تو اوپر آ رہا تھا، تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا. وہ اوپر جو آ رہا تھا علی نیچے جو رہا تھا. سورج واپس پلٹ رہا تھا، علی کسی کی بارگاہ میں جھک رہا تھا. جسے علی جھک رہا تھا اسے خدا کہتے ہیں. علی جس کی بارگاہ میں جھکتا اسے خدا کہتے ہیں. علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ. لوگوں نے بڑے نام دیے، سلام ہے میرا، لیکن یاد رکھنا اتنی بزرگ ہستی عظیم ذاکر مولا کے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عین اللہ ہے کبھی غور کیا ہے عین اللہ کیوں کہتے ہیں علی کو؟ علی عین اللہ اس لیے ہے کہ علی کی آنکھ اٹھتی وہاں اللہ چاہتا ہے. علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ، علی کی زبان بولتی وہ ہے جو خدا چاہتا ہے. علی کا ہاتھ اٹھتا وہاں پہ ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی فرماتے جاؤ کمر جا کے آگ جلاؤ اور آگ جلا کے ان علی رب کا نعرہ لگانے والوں کو آگ میں پھینک دو. علی کی عزت کام کر رہے تھے زیادہ کر رہے تھے. بولے ذرا میرے ساتھ. اب سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، برادر بیٹھے ہیں، سید الذاکرین کے سامنے کہہ رہا ہوں کیا کہا تھا. علی کی عزت بڑی تھی یا کم ہوئی تھی؟ بڑی تھی نا. یہ زیادہ ہی نا کسی کو زیادہ منصب دے دینا. اب معذرت کے ساتھ اگر کوئی کسی بندے کو یہاں سے کسی بیٹھے کو آیت اللہ کہہ دوں، بہت بڑا لقب دے دوں، آپ ویسے تو ہے اللہ کی ساری نشانیاں ہیں، کسی کو بڑا لقب تو خوش ہوگا وہ کہ مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے. علی کی عزت بڑھ رہی تھی یا کم ہو رہی تھی؟
لیکن علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا یہ مجھے منظور نہیں. علی کو رب کہا تو علی نے کہا انہیں جلا دو. آواز قدرت ہے کیا ہوا علی؟ یہ تجھے رب کہہ رہے ہیں, تو کیا کہہ رہے؟ تو سجدے میں, تو کہہ رہے میں انہیں جلا دو. فرمایا اللہ میری جنگ اس کے ساتھ ہے جو تیرا دشمن ہے. تو جو کہوں گا میری جنگ اس کے ساتھ ہے جو تیرا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے علی اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے. اللہ فرماتا پھر ٹھیک ہے میری بھی جنگ اس کے ساتھ ہے جو تیرا دشمن ہے. علی اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. اللہ علی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. اللہ فرماتا پھر معاہدہ ہو گیا, دنیا میں میرے دشمنوں کو تو جلا, آخرت میں تیرے دشمنوں کو میں جلاؤں گا. جو علی کو یاد رکھنا, کبھی غلط فہمی میں مت رہنا. جو علی ولی اللہ کا قائل ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتا ہے, خبردار کوئی ایک دوسرے کو غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم فلاں کو یہ کہیں گے تو فلاں ہمیں یہ کہے گا. آپس کے جھگڑے ختم کر دو, اختلاف دور کر دو, محبت کا پیغام دو. علی جس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, امام مانتے ہیں نہیں مانتے؟ امام مانتے بھی رابع شاہ جی تسی مانتے ہو امام علی امام ہے؟ علی امام ہے نا, سب کے امام علی ہے, ہم سب کا امام علی ہے. بھائی دیکھو کائنات کا امام جو بنے اسے علی کہتے ہیں. کائنات کا امام جو بنے اسے علی کہتے ہیں, اور علی کا امام جو بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ عقیدہ رکھو. اور کیا بات ہے, یہ میں کبھی منکر نہیں ہوں. میرے سامنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, دنیا کے مقدمے لڑتے ہیں, ہم آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں اس منبر کے ذریعے سے. جو دلوں میں آپ کے باتیں ہوتی ہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں. یا علی مدد کہنے سے, یا علی مدد کہو, گلی میں ملو کسی سے, علی سے مدد لو, پکارو. راج کی بات نہیں ہے, بس آخری بات میں بات ختم کرنے لگا ہوں. علی سے مدد مانگو, یا علی مدد کہو, محبت کا پیغام دو. ہم علی کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. ہمارے پاس محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. اللہ نہیں مانتے انہیں, خدا تک پہنچنے کا وسیلہ, وہ ہمارا وسیلہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا یہ وسیلہ ہے, انہیں وسیلہ مانتے ہیں. اللہ تک پہنچائے کی مدد کہتے ہیں نا. لو میں اس کی دلیل دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں. بڑا خدا کی قسم, نبی پاک کا کیا فرمان ہے؟ جاؤ دربار میں چلے جاؤ, کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ, مسجدوں میں چلے جاؤ. کیا ایک حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے, نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم, شارع یاد ہے, انا مدینۃ العلم والی, میں شہر علم ہوں. علی اس کا, ایسے بات ہے, علی اس کا دروازہ, میں شہر علم ہوں. علی اس کا دروازہ ہے, اس کا مطلب دروازہ ہے باہر, شہر ہے اندر. اور میں نے وہ نعت دیکھی ہے, اللہ آپ کو بھی سوشل میڈیا جہاں اتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں کبھی کبھی یہ بھی سنا کرے, کبھی آج کاش اس کی قبر مل جائے, اس قبر پہ جا کے میں جیسے پھول پڑے یہاں رکھے ہیں, اس کی قبر پہ میں پھول ڈالوں, وہاں فاتحہ پڑھوں, اس قبر کو چوموں. اگر زندہ ہوتا تو ہاتھ چومتا, وہ قلم چومتا جس سے اس نے یہ لکھا تھا. آج نہیں, آج سے تقریباً 70 سال پہلے اس نے جملہ لکھا تھا, ساری دنیا نے پڑھا ہے. اور بڑا مقصد نیشنل ٹی وی پہ, پاکستان ٹی وی پہ, ہر جگہ پہ یہ دانت لگا کے بڑے فخر سے ماہ ربیع الاول ہو, ماہ رمضان المبارک ہو, اس دانت کو ساری دنیا سنتی ہے. شاہ مدینہ, سارے بولے ذرا, میرے سے سور کوئی نہیں, شاعری میں سیدھا سنانے میں تو سور آئے گی. شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. نہیں غور کیا آپ نے, سارے نبی در کے در کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو. بھائی اس نے جو آج سے 70 سال پہلے کہا سارے نبی تیرے در کے سوالی, بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی کے پاس آتے, تجھے موت آتی علی سے مانگتے. شہر بہت بڑا ہے, شہر تو بہت بلند ہے, سب کی دروازے پہ پوری ہو جاتی ہیں. ہم تو دروازے سے ہی لے کے آ جاتے ہیں. خدا کی قسم اگر دنیا علی کو سمجھ لیتی, مان لیتی,
تو علی کی بیٹیوں پہ اتنا ظلم نہ کرتے، اور جو حکم دیا ہے ایک جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم ماہ سفر شروع ہو گیا ہے، بی بی کے ایام ہیں، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ذاکرین علماء پڑھ رہے ہیں، بی بی کا داخلہ شام، 15 اذانیں بی بی نے سنی، لیکن جب خیمے کے دروازے پہ آئے ہیں نا میرے مولا، میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، خیمے کے دروازے پہ آ کر میرے مولا نے فرمایا علیکم منی سلام، میرا آخری سلام، تو بی بی نے اندر سے آواز دے کر جملہ کہا تھا، حسین بھیا حسین، اندر کوئی نامحرم تو نہیں ہے، خیمے میں کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے فرمایا تھا کہ بہن میری حالت یہ ہو چکی ہے، زخموں میں زخم ہے، میرے آبرو کٹے ہوئے ہیں، میری سکینہ مر جائے گی مرنے سے پہلے، کسی بی بی نے یہ حالت دیکھ لی تو مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ کہا بھیا آپ اندر تو آئیں، اندر گئے امام، آخری وقت میرے امام اندر آئے، آخری خیمے میں اجازت مانگنے کے لیے بتانے گئے، کہتے جب امام خیمے اللہ سب کو لے جو زوار بیٹھے ہیں خیام جا کے زیارت کرتے ہیں، خدا کی قسم جب گئے ہیں نا بی بی کے خیمے میں، بی بی نے دیکھا ہے تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا، کہا بھیا بیٹھ جاؤ، حسین بیٹھے، اور ایک جملہ علامہ طالب جو اللہ درجات بلند فرمائے کہا کرتے تھے کہ بی بی سے قمیض نہیں مانگی، جناب فضا سے کہا تھا فضا اما فضا میرے پرانی قمیض لا دو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں میری زینب کو نہ پتہ چل جائے، کیونکہ یہ میری قمیض نہیں ہے، میرا کفن ہوگا، میرا دشمن بڑا بے حیا ہے۔ اور کہتے جب بی بی لے کے آئی تھی نا جناب فضا چھپا کر، تو جناب زینب نے پوچھا تھا، فرمایا اما فضا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ حسین نے مانگا ہے۔ فرمایا اما فضا یہ قمیض نہیں ہے، یہ میرے حسین کا کفن ہے۔ بیٹھے نا درمیان میں، تو بی بی نے بوسے دیے، رو پڑے امام، فرمایا یہ کیسے بوسے ہیں؟ فرمایا کہ جب میری اماں دنیا سے جانے لگی تھی تو اماں نے فرمایا تھا کہ جب میرا حسین آخری مرتبہ آئے تو میری طرف سے گردن پہ بوسے دینا۔ اداکار یہ جملہ سننا تھا کہ میری طرف سے گردن پہ بوسے دینا۔ امام بڑا روئے، میری ماں کو یاد تھا۔ اس وقت امام فرماتا اچھا بہن زینب تو بیٹھ، ذرا اپنی کلائیاں ننگی کر، اپنی کلائیاں دکھا۔ بی بی نے کلائیاں دکھا، امام نے بوسے دیے۔ پوچھا بھیا یہ کیسے؟ فرمایا میرے بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا جب آخری مرتبہ زینب کو سلام کرنے جاؤ تو میری طرف سے اس کی کلائیوں پہ بوسے دینا۔ اور ایک جملہ میں اپنے جوانوں کے لیے کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم میرے امام کا یہ جملہ یاد رکھنا۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی تہجد گزار تھی۔ امام نے فرمایا مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا۔ مل لیا سب سے، آخری جملہ سنو اور میں اپنے نور محترم کو منبر پہ بلاؤں۔ عزادارو آخری مرتبہ جب امام چلنے لگے نا تو اپنے بیٹے سید الساجدین کے خیمے میں آئے۔ علامہ صابر حسین منڈی بھاول دین علیہ درجات بلند فرمائے، خود میں نے ان سے یہ لفاظ سنے، کہتے کہ جب آخری مرتبہ آئے نا تو سید الساجدین کے قریب بیٹھ کر نبض پہ ہاتھ رکھا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا تیز سخت بخار ہے، اللہ جانے پھٹیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کیسے جائے گا۔ گرم گرم آنسو چہرے سجاد پہ پڑے، کہتے آنکھوں کے آنسو پڑے نا جب سید الساجدین کے چہرے پر، تو آنکھیں کھول کے دیکھا خون میں ڈوبا ہوا بابا۔ عزاداروں آنکھیں کھول کے دیکھا، تڑپ گئے، جلدی سے اٹھ کے بیٹھے، تکیے کا سہارا لیا۔ کہتے تکیے کا سہارا لے کے کہتے ہیں باقر کی ماں ذرا جلدی کر، مجھے عصا بھی لا دے، مجھے تلوار بھی لا دے۔ کیوں کیا کرو گے؟ کہا میں جہاد کروں گا۔ دیکھ نہیں رہے امام وقت ہے، ان کی کیا حالت ہو گئی۔ یہ جملہ کہنا میں ساری کبھی چھوڑ دی ہے، یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے امام نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا بیٹا سجاد تو نے جہاد اصغر نہیں کرنا، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا نا جہاد اصغر نہیں، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے امام نے پوچھا، کہا بابا جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ امام جانتے تھے۔ فرمایا بیٹا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تلواروں تیروں سے ذبح ہو جانا یہ جہاد اصغر ہے، اور زینب جیسی پھوپھی کے ساتھ شام کے دربار میں، شرابی کے دربار میں جانا جہاد اکبر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی
باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب بلا تاخیر میں دعوت دوں گا سید الذاکرین، استاد الذاکرین، محترم ذاکر اہل بیت سید غلام عباس شاہ صاحب شادیوال کہ وہ آئیں اور آپ کو ذکر محمد والے محمد.